ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. محترم حضرات، عزیز طلبہ، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے یعنی پریشان ہوں گے. اس آیت میں اللہ نے اپنے ولیوں کا، اپنے دوستوں کا اور اپنے ماننے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری دی ہے. لیکن وہ خوشخبری اسی وقت خوشخبری ہے کہ جب اس پر عمل کیا جائے اور اس پر چلا جائے. صرف ہم اس کو پڑھتے رہیں اور سنتے رہیں اور خوش ہوتے رہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں. یعنی اللہ کے جو بزرگ ہیں، اللہ کے جو نیک دوست ہیں، اللہ نے اپنے ماننے والے کو اپنا دوست کہا ہے یہاں. تو اب یہ دوستی کہاں سے ملے گی، کہاں سے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور آپ کا طریقہ اور آپ کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا، سننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، پھر عمل کرنا پڑے گا. جب عمل کریں گے تو پھر وہ ولی کہلائے گا اور بزرگ کہلائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھنے والوں سے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، یعنی 6 چیزوں کا مجھ سے وعدہ کرو. اگر تم مجھ سے 6 چیزوں کا وعدہ کرو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا اور جنت کا ضامن بن جاؤں گا. یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یعنی 6 چیزوں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فرمائیے کیا 6 چیزیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلا ہے نماز، پھر دوسرا فرمایا کہ زکوٰۃ، اور تیسرا فرمایا امانت داری، اور پھر چوتھا فرمایا کہ نفس یعنی شرمگاہ کی حفاظت، اور پھر 5واں فرمایا پیٹ کی حفاظت، اور پھر چھٹا آپ نے فرمایا کہ زبان کی حفاظت. اور فرمایا کہ اگر یہ 6 چیزوں کی تم ضمانت لیتے ہو، یعنی یہ وعدہ کرتے ہو کہ ہم ان 6 چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں تمہارا ضامن بنتا ہوں جنت کی ضمانت کا. اللہ اکبر. یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں.
اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آتے جاتے ہیں. اب ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے آتے جاتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے. تو فرمایا کہ جب یہ نماز فجر اور نماز عصر کے وقت فرشتے آتے جاتے ہوئے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں، تو جب رات کا فرشتہ اوپر جا رہا ہے دوسرا فرشتہ نیچے آ رہا ہے، ان سے آپس میں ملاقات کرتے ہیں، تو اس کے باوجود جانے کے اللہ تعالیٰ تو سب کو جانتے ہیں، جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کے آئے. تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں جب ہم صبح گئے تو فجر میں آپ کا بندہ نماز کی حالت میں تھا، ہم نماز کی حالت میں چھوڑ کر آئے، اور پھر عصر کے بعد عصر کی نماز میں جب وہ فرشتے منتقل ہوتے ہیں، بدلتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، تو وہ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ جب ہم فجر میں وہاں سے نکلے اور عصر میں آئے تو عصر میں دیکھا کہ تمہارا بندہ جو ہے نماز میں تھا، ہم نماز کی حالت میں چھوڑ کے آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا. کہ پھر فرشتے بھی یہ کہتے ہیں کہ اے خداوند تعالیٰ کہ ہم آپ سے ان کی سفارش کی درخواست کرتے ہیں. جو فرشتے دیکھ رہا ہے ہمیں، جو سارے دن گناہ لکھتا ہے، ہمارے سارے دن ہمارے نیکیاں لکھتا ہے، لیکن اللہ تو ارحم الراحمین ہے. فرشتے بھی انسان کی وکالت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے نیک بندے جب ہم فجر میں جاتے ہیں تو فجر میں نماز میں ملتا ہے، عصر میں جاتے ہیں تو عصر میں نماز میں ملتا ہے، لہذا قیامت کے دن آپ ان کو معاف کر دیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ضرور ہم ان کو قیامت میں معاف کر دیں. معلوم یہ ہوا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اس کا جو ترجمہ ہے یہ ان نمازیوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یعنی جو اللہ کے نیک بندے اللہ نے انہی کو اپنا ولی بتایا ہے. اور خصوصاً فجر اور عصر کی نماز پڑھنے والا دوزخ سے محفوظ ہو جاتا ہے. وہ شخص دوزخ میں ہرگز نہیں جائے گا جو صبح کی اور عصر کی نماز ادا کرے گا. فائدہ یہ ہے کہ یہ دو نمازیں جو ہیں مشقت کی نمازیں ہیں، اس لیے کہ فجر کی نماز کے وقت نیند کا غلبہ آتا ہے اور شیطان اچھی طرح سے سر اور پیر دبا کر سلاتا ہے اور میٹھی نیند دلاتا ہے کہ تو سو جا، ابھی تھوڑی دیر اور فجر میں باقی ہے، بعد میں ادا کر. اور پھر دوسری مشقت کا وقت عصر کے وقت ہے. عصر کا وقت تجارت کا وقت ہوتا ہے. جو لوگ تجارت کرتے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ عصر کے وقت تجارت شروع ہوتی ہے، شباب پر ہوتی ہے. کام جو انسان کرنا چاہتا ہے عصر کے وقت موسم معتدل رہتا ہے، روشنی اچھی ہوتی ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں. اس چیز میں شیطان پھر کام چھوڑ کر نماز کے جانے سے روک دیتا ہے اور نماز پر جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے بتایا گیا ہے فجر اور عصر کی نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے محفوظ فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہا کرتا تھا. میں آپ کے پاس آپ کے وضو کا پانی اور آپ کی ضرورت کی چیز لے کر حاضر ہوتا. جب بھی ضرورت ہوتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا جاتا. تو جب آدمی خوش ہوتا ہے تو انعام دیتا ہے، بڑا آدمی انعام دیتا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت ربیعہ بن کعب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے ان کی خدمت کو لے کر. اور حضرت ربیعہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دروازے کے کنارے کھڑے ہو کر سو جایا کرتے تھے. یعنی اتنی محبت تھی اور یہ تھا کہ کہیں اللہ کے نبی کو بلانا نہ پڑے، زور سے آواز دینی نہ پڑے. جو آپ کا دروازہ ہوتا اس پر کان لگاتے اور ایسے ہی کھڑے کھڑے سو جاتے اور بیٹھ کر وہیں آرام کر لیا کرتے. اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے آپ کی خدمت سے، اور خدمت سے خوش ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ربیعہ آج مانگ لو جو تم کو مانگنا ہے. تو حضرت ربیعہ نے دیکھا کہ آج تو اللہ کے نبی کی رحمت پوری متوجہ ہے، مانگ لینی چاہیے. ادھر ادھر سوچا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی
میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، اے اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ جنت میں رکھیں۔ سبحان اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے یہ چیز کہاں سے مانگی، کس نے تمہیں سکھایا؟ کہا کہ اللہ کے نبی کسی نے نہیں، بس میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی اللہ کی طرف سے کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو تم اپنے لیے نفل میں زیادہ سجدے کرو اور سجدوں میں تم میری مدد کرو۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سجدے زیادہ کرو گے اور تم میری گویا مدد کرو گے تو کل قیامت کے دن میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا جنت میں۔ یہ نفل نمازوں کے سجدے کے تعلق سے فرمایا، اور یہی حدیث جو ہے عبرانی کی حدیث ہے، کچھ تفصیل کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ میں دن کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا، حضرت نبی فرماتے ہیں کہ جب رات ہوتی تو دروازے کو ٹیک لگا کر وہیں رات گزار دیتا، اور یہ سوچا کرتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ اگر اللہ کے نبی کوئی آواز دے تو فوراً میں سن لوں، اور دروازے کی ٹیک لگا کر سنتا تو آپ اکثر یہ مستقل فرماتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور حضرت ربیہ فرماتے ہیں کہ آپ اتنی کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے کہ میں سنتے سنتے تھک جاتا۔ یہ اللہ کے نبی کا معاملہ تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے نیند آ جاتی تو وہی سو جاتا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیہ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے کچھ سوچنے کی مہلت دے دیجیے۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ تو آپ سے سوال کرتا ہوں اور وہ مجھے دوزخ سے نجات دے دے اور جنت میں داخل کر دے۔ آپ خاموش ہو گئے، اور خاموش ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ربیہ یہ دعا کس نے سکھائی؟ یہ دو روایتیں ہیں۔ تو حضرت ربیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کسی نے نہیں سکھائی، بس میرے دل پر القاء ہوا، میرے دل میں بات آئی کہ آپ سے یہ دعا مانگوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تم بھی اپنے سجدوں کے ساتھ یعنی کثرت نماز کے ساتھ میری مدد کرو اور میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ یعنی صرف یہ نہیں فرما دیا کہ میں دعا کرتا ہوں اور تمہارا کام ہو جائے گا، بلکہ یہاں بھی نماز کو اللہ کے نبی نے سجدے کو لازم قرار دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے سجدے کی اہمیت کیا ہے اور سجدے کا معاملہ کیا ہے۔ اب یہ جو مسجدوں میں بار بار مسجدوں میں بلایا جاتا ہے، یہ جماعت والے خواہ گھر گھر جا کر بلاتے ہیں، ان کو کیا فائدہ ہے؟ ان کو کوئی فائدہ ہو تو بلائیں جی۔ ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی اگر راہ راست پر آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرمائے، یہی سب سے بڑا فائدہ۔ اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ نماز کی فرضیت۔ اب ہم یہ کہتے ہیں ہم نے کروڑوں کی مسجدیں بنائی، کروڑوں کے مینار ہم بناتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، ہر آدمی حصہ لیتا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، ہونا چاہیے۔ اس کی برکتیں کتنی ہیں ان سے معلوم کیجئے جن کے محلوں میں، جن کے بستیوں میں مسجدیں نہیں ہیں۔ آج بھی آپ جا کر یورپ میں دیکھیے 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر ایک نماز کی جماعت پڑھنے کے لیے وہ لوگ سفر کرتے ہیں کہ کسی طرح سے مسجد میں چلے جائیں، اور ان کے چہرے مسجدوں میں دیکھنے کے وقت خوشی سے تلبلا اٹھتے ہیں، چمچماتے ہیں ان کے چہرے۔ 100 کلومیٹر پر مسجدیں نہیں ہیں وہاں پر۔ آپ امریکہ چلے جائیے، ساؤتھ افریقہ چلے جائیے، کینیڈا میں چلے جائیے، جہاں مسلم آبادی نہیں ہے وہاں مسجد نہیں بنا سکتے۔ تو وہ لوگ 70 کلومیٹر 80 کلومیٹر جب جاتے ہیں، اذان ہونے سے پہلے وہ لوگ مسجد میں جمعہ کے دن ملتے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے ہمیں سہولت دی ہے، گھر سے دیکھتے ہیں تو مسجد نظر آتی ہے، جب تک مؤذن تکبیر شروع نہیں کرتا ہم گھروں سے نہیں نکلتے۔ یاد رکھیں جہاں مسجد کی برکتیں ہیں وہاں مسجد کی بد دعائیں بھی ہیں۔ اگر مسجد کو آباد کرتے ہیں تو مسجد دعا دیتی ہے، اور جب مسجد کو آباد نہیں کرتے تو وہی مسجد بد دعا دیتی ہے کہ اللہ اس نے مجھے برباد کیا تو اسے برباد۔ اور یہی نحوستیں ہیں کہ آج ہمارے گھروں کے اندر 5 6 لوگ کمانے والے، لیکن ہر آدمی سے پوچھیے، ہر آدمی پریشان، ہر آدمی قرضدار، ہر آدمی روتا ہے کہ میں اس قدر پریشان ہوں۔ پریشانیاں ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ امتحانات ہیں، وہ چیز الگ ہے، لیکن اطمینان قلب اگر کسی کو مل جائے تو اس سے بڑا سکون اور اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہو سکتی۔
اور جو نماز نہیں پڑھتا یا مسجد نہیں آتا اسے اطمینان قلب کبھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ مسجد میں آنے کے بعد ہم 1 گھنٹہ بیٹھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، مسجد میں بیٹھتے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ سکون ہے، یہ اللہ کے گھر میں آنے کے بعد آرام ملتا ہے، دل کو قلب کو سکون ملتا ہے تو نیند آتی ہے، ورنہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں لوگ پھر نیند نہیں آتی۔ نماز کے تعلق سے بتایا تمام اعمال میں سب سے افضل اگر کوئی عمل ہے اللہ کے نزدیک تو وہ نماز ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، ارشاد فرمائیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ نماز اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ پھر پوچھا، پھر حضور نے فرمایا کہ نماز ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز ہے۔ پھر اس نے کہا چوتھی مرتبہ اے اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے چوتھی مرتبہ فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ یعنی پہلے 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز، اس کے بعد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں اور فرمایا کہ اگر کوئی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کو قائم کرے۔ حضرت ابو ہریرہ و حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ پھر آپ نے اپنے چہرے مبارک کو جھکا لیا اور آپ کی اس حالت کو دیکھ کر ہر شخص نے اپنا چہرہ جھکا لیا اور آپ رونے لگے۔ کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کو روتا اور بلکتا دیکھ کر سارا مجمع رونے لگا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ اٹھایا، آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا، اور خوشی کے نزدیک جو ہے اللہ کے نبی کے سرخ ہونٹ جو ہے وہ سرخ ہو رہے تھے، یعنی آپ کی خوبصورتی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا خوش ہونا ہمیں سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند تھا۔ اگر کوئی ہمیں سرخ اونٹ دیتا تو ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اللہ کے نبی کو خوش ہوتے ہوئے دیکھ کر ہمیں ہو رہی تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا بہت لمبی حدیث ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے اور 7 بڑے گناہوں سے بچتا ہے، اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے، اور فرمایا اس سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب 7 بڑے گناہ کون سے ہیں؟ پہلا تو آپ نے بتا دیا کہ 5 نمازیں، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، یہ تو نکالنا ہے۔ اب حج کا معاملہ تو یہ ہے کہ جس پر حج ہے وہ فرض ہے، وہ حج کرے ورنہ نہیں۔ 7 بڑے گناہ بتائے کہ اللہ کا شریک ٹھہرانا، جی کسی سے کچھ بھی مانگنا، مانگنے والی ذات اللہ کی ہے، جو بھی ہمیں مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ آج کل بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، فلاں حکیم کے پاس جائیں گے تو بیٹا ملے گا، فلاں بزرگ کے پاس جائیں گے تو اولاد ملے گی، فلاں کے پاس جائیں گے تو یہ ملے گا۔ کسی سے کچھ نہیں ملے گا، ملنے والی اور دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ فرمایا پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، پھر دوسرا بتایا ناحق کسی کا قتل کرنا، اس سے بچنا چاہیے، اور تیسری بات بڑی سخت بتائی جو آج سماج میں بہت زیادہ ہے، فرمایا کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے بچنا ضروری ہے، اور پھر چوتھا فرمایا کہ عین حالت جنگ میں فرار اختیار کر لینا، یعنی جب جنگ ہو رہی ہو، جھگڑا فساد ہو رہا ہو، وہاں سے چھوڑ کر بھاگ جانا، یہ بھی گناہوں میں شامل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سود کھانا، اور پھر چھٹا فرمایا کہ یتیم کا مال کھانا، اور 7واں فرمایا ہجرت کرنے کے بعد اس ہجرت میں کسی عورت کی غرض سے واپس اس جگہ چلے جانا۔
یہ 7 بڑے گناہ بتائے کہ اگر ان سے بچ جائے گا، اگر انسان بچ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 شخص قبیلہ قزاصہ کے شاخ بنی کے تھے، دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان میں سے ایک شخص شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال تک زندہ رہا۔ تو حضرت طلحہ بن عبیدہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ان دونوں میں سے بعد میں مرنے والے کو شہید سے پہلے جنت میں داخلہ مل گیا ہے، داخل کیا گیا ہے۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف رکھا کرتے اور صحابہ سے پوچھتے، آج اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ بتائے، تو خواب بتاتے تو اللہ کے نبی اس کی تعبیر فرمایا کرتے۔ تعبیر کے تعلق سے یہ ہے کہ خواب سب کو بیان نہ کیا جائے، ایک بات تو یہ ہے، اور تعبیر اپنے من سے نہ لی جائے، جو دل میں آ رہا ہے اس کی تعبیر لے لی، اور تعبیر اس سے ہی معلوم کی جائے جو دیندار ہو اور دیندار کے ساتھ ساتھ آپ کا خیر خواہ بھی ہو۔ اب خوابوں کی تعبیر بہت سارے لوگ مندروں میں جا کے معلوم کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا کہ یعنی کاہنوں سے مت پوچھو، نجومیوں سے مت پوچھو، بلکہ کسی دیندار سے پوچھو، ایسے سے پوچھو جسے تعبیرات کا علم ہو۔ تو اس تعلق سے خاص طور سے دھیان کی ضرورت ہے۔ ہم جس سے چاہے تعبیر پوچھ لیتے ہیں، وہ جو آتا ہے من میں وہ بول دیتا ہے، پھر اس پر یقین کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، تو حضرت طلحہ بن عبیدہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح سے خواب دیکھا کہ 2 جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جو پہلے شہید ہو گیا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، بعد میں مرنے والا پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اس نے سال بھر میں رکعتیں نمازیں نہیں پڑھی ہیں، اتنی نمازیں ادا نہیں کی، اتنے روزے نہیں رکھے؟ تو بہت طویل حدیث ہے، اور یہ بتایا کہ ہاں اس نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے روزے رکھے ہیں، اتنی عبادات کی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان نمازوں کی برکت سے اللہ نے شہید سے پہلے اس کو جنت میں رکھا۔ یہاں عرض یہ کرنا ہے کہ ہم کسی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، میں کس مسلک کا ہوں، یہ کس مسلک کے ہیں، فلاں کس مسلک کے ہیں، ہم کسی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف کے آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ اختلاف کے آداب یہ ہے کہ ہمیں جو اچھا لگ رہا ہے مسلک ہم اس پر عمل کریں، لیکن دوسرے کو برا نہ کہیں، دوسرے کے خلاف کچھ نہ بولیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دوسرا کیسا ہے، دوسرا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے کسی کے بارے میں سنا اور فوراً فیصلہ کر دیا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اختلاف کی ہمیں اجازت دی گئی، آپ کو جو پسند ہے وہ کھائیں۔ میرے گھر میں ایک بھائی چکن کھاتا ہے، ایک بھائی مٹن کھاتا ہے، ایک بھائی سبزی کھاتا ہے، تو ہم تینوں کو پسند کرتے ہیں، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، وہ کچھ بھی کھائے، لیکن ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح سے مومن کا مسئلہ ہے، کسی بھی مسلک سے ہم کسی مومن کو برا نہیں کہہ سکتے، اس بات کو یاد رکھیں۔ سب سے پہلے اس بات کو، جب ہم اسے برا نہیں کہیں گے تو وہ ہمیں خود اچھا لگنے لگے گا، ہم اسے اچھا لگنے لگے گا۔ اختلاف کے تعلق سے ہمارے ائمہ نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے اماموں نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی مسائل میں بہت زیادہ اختلاف تھا، اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کی علمی صلاحیتوں کے معترف تھے، ایک دوسرے کا اکرام کرتے تھے، ایک دوسرے کا تعارف کرایا کرتے تھے۔ اور امام اللیث حضرت بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک روز میں نے مدینہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو کر کے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ جی، امام ابو حنیفہ سے گفتگو کر کے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ آج میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے کہ میں نے اس کی بات کا اتنا جواب دیا، اس نے اتنی جواب دیا کہ وہ پسینہ پسینہ ہو گیا، جی اس کو میں نے ہرا دیا۔ لیکن یہاں نہیں، یہاں فرمایا کہ ان کی علمی گفتگو سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اور اسی طرح سے اور پھر آگے فرمایا کہ اے مصری، وہ واقعی فقیہ ہیں۔ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی
اور کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے متعلق کتنی اچھی بات کی ہے. آپ نے فرمایا کہ صحیح جواب وہ بہترین دماغ کے مالک. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے ان کو ایسے ایسے جواب دیا. یعنی ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا احترام کتنا تھا، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے. اسی طرح سے امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے تعلق سے آتا ہے. ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، ان کی اس پر عمل کرتے ہیں. پھر پر امام مالک کے تعلق سے آتا ہے کہ امام مالک کوئی عام مسلمان نہیں تھے. پوری زندگی مدینے میں گزاری پڑھانے کی، اور مدینے میں کبھی قضائے حاجت نہیں کی. انہوں نے 3 میل باہر جایا کرتے تھے استنجا کرنے کے لیے. اور امام مالک کے تعلق سے آتا ہے کہ کبھی جوتا نہیں پہنا مدینے کے اندر. اللہ اکبر. امام مالک کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام مالک پڑھانے کے لیے آئے، پڑھا رہے ہیں، موزہ پہنے ہوئے ہیں، موزے کے اندر بچھو تھا، پتہ نہیں چلا، ادھر حدیث پڑھا رہے ہیں ادھر بچھو کاٹ رہا ہے. امام مالک کا چہرہ پیلا ہو جاتا ہے، نیلا ہو جاتا ہے. آپ کے جو شاگرد تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت بہت پریشان ہیں. پورا جب تک سبق پڑھانا تھا پڑھایا، پڑھانے کے بعد آپ نے موزہ نکالا تو دیکھا کہ 10 مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا. شاگردوں نے کہا کہ حضرت بچھو کاٹ رہا تھا، پہلے اس کو نکال لیتے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا رہا تھا. اللہ کے نبی اگر کل یہ پوچھ لیں کہ ایک چھوٹے سے بچھو کو میری حدیث پر اس کو فوقیت دی تو کیا جواب دوں؟ یہ امام مالک تھے، کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے. اور امام احمد بن حنبل کے تعلق سے آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ نے ایک دن اپنے ابا سے پوچھا کہ ابا جی امام شافعی کون ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ آپ ان کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا بیٹا شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کی رحمت ہو، وہ اس دنیا کے لیے آفتاب اور انسانوں کے لیے برکتوں کی زنجیر ہے، برکتوں کی چین ہے. کیا ان دونوں چیزوں کا کوئی عوض ہو سکتا ہے؟ کوئی بدلہ ہو سکتا ہے؟ کوئی بدلہ نہیں. اسی طرح سے محدث یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک ملاقات میں صالح بن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے والد شرماتے نہیں. میں نے انہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سواری پر دیکھا کہ حضرت امام شافعی کی سواری کی جو ہے رسی پکڑ کر چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں. امام احمد بن حنبل سے بات پوچھی تو انہوں نے فرمایا یحییٰ سے ملاقات ہو تو کہنا میرے والد کہہ رہے تھے اگر فقہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ اور دوسری طرف سے امام شافعی کی رسی کو پکڑ لو. یہ نہیں کہا کہ وہاں کیوں جاتے ہو، میرے پاس آیا کرو. آج تو یہی ہوتا ہے کہ اگر میری دکان میں یہ سامان ہے، فلاں کی دکان میں بھی وہ سامان ہے، تو ہم اس کی سامان کی برائی کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی سامان سے کیوں لیا، اس کی دکان سے کیوں لیا، مجھ سے لے لیتے آپ. لیکن ایسا نہیں تھا. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جاتا ہے جس میں مجھے کسی حدیث کا علم نہیں ہوتا، مجھے پتہ نہیں ہوتا، تو میں کہتا ہوں کہ امام شافعی یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ قریش کے امام ہیں. یعنی کوئی شرم نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، یہ ادب کا مقام تھا. آج کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہم بے ادبی شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. کسی بزرگ سے کسی شخص نے پوچھا کہ ہماری قوم بہت نیچے جا رہی ہے، اس قوم کو آگے بڑھانے کا کوئی راستہ، کوئی نسخہ بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ٹانگ پکڑ کر کھینچنا چھوڑ دو، ہاتھ پکڑ کر کھینچنا شروع کر دو، قوم اوپر آ جائے. بہت صحیح بات کہی. یعنی یہ ہے کہ ادب اور احترام ہوگا تو قوم آگے بڑھے گی، فائدہ ہوگا. اور یہ ادب احترام ایسا نہیں ہے کہ محلے سے شروع ہو، ملک سے شروع ہو. ادب احترام گھر سے شروع ہونا چاہیے. اگر گھر میں بچے اپنے والدین کا ادب احترام کریں گے اور پھر وہ بچے آگے دوسرے کا ادب احترام کریں گے تو قوم اس طرح سے آگے بڑھے گی. اور بچے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے تو ان کے بچے ان کا نہیں کریں گے، نسلیں بگڑ جائیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کا بہت ادب کیا کرتے تھے، اور جب ان کو کسی مسئلے کو پوچھنا ہوتا تو اپنے بیٹے سے مسئلہ نہیں پوچھتی تھی. اب بیٹا ہے
اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، گھر کے اندر رہنے والا ہے کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہمارے یہاں. تو وہ ان کے گاؤں میں ایک دوسرے گاؤں میں ایک خاتون رہتی تھی، بہت پڑھی لکھی تھی. جب امام اعظم ابو حنیفہ کی والدہ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو امام اعظم سے کہتی کہ بیٹا مجھے اس کے پاس لے چلو، کچھ مسئلہ پوچھنا ہے. تو آپ سواری لاتے، جو اس زمانے کی سواری تھی، اونٹ، بیل گاڑی یا جو بھی ہوگا، اس سواری میں آپ سوار کرتے اور اس خاتون کے پاس لے کر جاتے، اور خاتون کے پاس لے جانے کے بعد اس جانور کی نکیل خود پکڑ کر جاتے، پیدل چلتے، اور امام ابو حنیفہ وہاں جانے کے بعد ایک طرف کھڑے ہو جاتے. یہ ماں کا ادب تھا. اور ادھر امام کا ادب یہ تھا کہ جب لوگوں کو پتا چلتا کہ امام ابو حنیفہ آ رہے ہیں تو یہ دونوں طرف لوگ حضرت کی زیارت کرنے کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے. وہاں پہنچنے کے بعد بہت ساری باتیں ایسی ہوتی تھی ان خاتون کو معلوم نہیں ہوتی تھی، وہ مسئلے کا جواب پتا نہیں تھا. تو وہ امام ابو حنیفہ سے آہستہ سے پوچھتی کہ امام صاحب یہ بتا دیجئے اس مسئلے کا جواب کیا ہے. تو آہستہ سے حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے اور وہ زور سے حضرت امام ابو حنیفہ کی والدہ کو سنا دیا کرتی. پوری زندگی گزر گئی، لیکن پوری زندگی میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اپنی ماں کو یہ معلوم ہونے نہیں دیا کہ یہ مجھ سے مسئلہ پوچھ کر آپ کو مسئلہ بتاتی، صرف اس لیے کہ یہ ادب کا مقام ہے. ماں کی تسلی وہاں جانے میں تھی، اس لیے ماں کو وہاں تک لے جاتے، لانا اور لے جانا ساری مشقتیں برداشت کرتے، اور سارا شہر دیکھا کرتا کہ امام ابو حنیفہ کی ماں ہے دوسرے سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جا رہی ہے. لیکن ادب کا یہ مقام تھا. اور علماء فرماتے ہیں کہ اس ادب کے مقام نے ہی حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم بنایا، یہ ادب کی وجہ. تو یہ ادب ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں. جب لڑکپن تھا، بچپن تھا، تو حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے آئے، اور تھوڑے دن پڑھا آپ نے، زیادہ دن نہیں پڑھا آپ کے پاس. اور پھر کہا کہ حضرت مجھے اجازت دے دیجئے، میں گھر جانا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اتنی جلدی، ابھی تو کچھ دن پہلے آئے اور فوراً تم گھر کے لیے چل دیے. تو حضرت فضل الرحمان مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت اماں نے اتنا ہی وقت دیا تھا اس لیے میں جا رہا ہوں. علماء فرماتے ہیں ماں کی بات کو ماننے کا اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا کہ انہیں صاحب کشف بنا دیا. یعنی یہ ادب کا معاملہ تھا. بہت ساری چیزیں ہیں. ایک بزرگ کے تعلق سے آتا ہے کہ رات دن مصروف رہتے عبادت میں، تو ایک دن دل میں خیال آیا کہ کسی اللہ کے دوست سے ملاقات کرنی چاہیے. ابھی خواب دیکھا، بات سن لی. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نوجوان بکریوں کو چرا رہا ہے، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے یہ نوجوان اللہ کا دوست ہے، تم اس سے ملاقات کر لو. تو وہ بزرگ بیدار ہوئے، اس نوجوان کی تلاش میں نکل گئے. ڈھونڈتے رہے، دیکھا کہ وہی نوجوان بکریوں کا ریوڑ لے کر جا رہا ہے. اس کے پیچھے ہو گئے. اب اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی مسافر ہے. سلام دعا ہوئی. سلام دعا کے بعد لڑکا بہت اچھا مزاج کا تھا، خوش مزاج تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن آپ کے یہاں قیام کر لوں، آپ مجھے اپنے ساتھ میں رکھ لیجیے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ میرے ساتھ رہیں، آپ میرے ساتھ چلیں گے. تو وہ اس کے ساتھ چلے گئے، اور جانے کے بعد اس کے گھر رہنا چاہتا ہوں، وہ رہنا شروع کر دیا. رات کا جب وقت آیا تو وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے بکری چرانے والے سے. اور اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں تمہیں مجھے دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ تم اللہ کے دوست ہو. اب ہم یہاں کرامتوں والے ڈھونڈتے ہیں. کرامتوں کا ظہور ہونا ضروری نہیں ہے ولی ہونے کے لیے. تو کہا کہ اچھا کیا چیز تمہارے اندر، کون سی کرامت تمہارے اندر ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اپنا دوست بنا دیا ہے. تو اس نے کہا، جب یہ ساری باتیں سنی تو وہ رونے لگا، آبدیدہ ہو گیا، اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں صبح میں تمہیں اس بات کو بتاؤں گا. صبح ہوئی،
اپنے کمرے کے برابر میں ایک کمرہ تھا، وہ کمرہ اس نے کھولا. اس کمرہ کو جب اس نے کھولا تو اس نے دیکھا کہ دو جانور بندھے ہوئے ہیں اور ان کی چہرے کسی جانور کے مماثلت میں. تو وہ ڈر گئے، وہ اللہ والے کی یہ کیا ہے، عجیب غریب جانور ہیں. تو اس نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ یہ میرے دونوں والد اور والدہ ہیں. انہوں نے اللہ کی شان میں کوئی ایسی گستاخی کی کہ اللہ کو ناراض ہو گئے اللہ تعالیٰ، اور اللہ نے ناراض ہو گئے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا، بدل دیا اور ان کو جو ہے ایسا بنا دیا. لیکن جو بھی ہے وہ میرے ماں باپ ہیں، لہذا میں نے ان کو اس کمرے میں رسی سے باندھ دیا ہے اور روزانہ میں ان کی خدمت کیا کرتا ہوں. روزانہ میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں، روزانہ میں ان کو پانی پلاتا ہوں، اور روزانہ ان کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ تمام کی تمام ضرورتیں ان کی پہلے پوری کرتا ہوں اور بعد میں کھانا کھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو جو سزا دینی تھی وہ تو ان کو سزا دے دی ہے اللہ نے، لیکن یہ تو میرا فرض ہے کہ میں ان کی خدمت کرتا رہوں. تو ان بزرگ نے کہا اور انہوں نے اس کو سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگانے کے بعد کہا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کسی ہی کی برکت کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مقام عطا کیا، اس ادب کی وجہ سے. تو ادب کا معاملہ یہ ہے کہ آج امت نے اختلاف کرنا تو سیکھا ہے، لیکن اختلافات کو نبھانا ہم نے نہیں سیکھا کہ اختلافات کو کیسے نبھایا جائے. جیسا کہ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پسند ہے تو جماعت کی نماز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. آج ایک عجیب مسئلہ ہے کہ جماعتوں میں جانا کیسا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. میرے بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جماعتوں میں کچھ لوگ، ابھی ایک اختلاف شروع ہوا ہے 2-4 دن سے سوشل میڈیا پر کہ یہ 40 دن کہاں سے آئے. تو اس کو جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرے اس کے لیے 2 آزادیاں لکھی جائیں. ایک آزادی دوزخ سے آزادی، دوسری آزادی منافقت سے آزادی. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ 40 دن طے کیے ہیں. 40 دن اسی لیے ہے کہ 40 دن مسجد میں رہیں گے، مسجد کے ماحول میں رہیں گے اور تکبیر اولیٰ کی نمازیں پڑھیں گے تو پھر اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ دوزخ سے آزادی مل جائے گی. اس سے بڑی چیز اور کیا چاہیے. جماعت تبلیغ کیا ہے؟ جماعت تبلیغ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کا کوئی اکاؤنٹ ہو، جس کا کوئی صدر ہو، جس کا کوئی سیکریٹری ہو، جس کا کوئی ٹرسٹ ہو. کچھ نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک الہامی جماعت ہے، اللہ کے بزرگوں نے جو قائم کی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے بارہا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ جب جماعتوں کو بھیجا کرتے تھے تو انہیں ہدایت دیا کرتے تھے کہ جماعت میں جاؤ لیکن بار بار محمد الیاس کا نام مت لینا، اس لیے کہ اس سے دل میں بڑائی پیدا ہوگی. جو کام جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے پر کام کرو، یہی کامیابی کی دلیل ہے، یہی کامیابی کی علامت ہے. یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے جو محنت کی، جو اخلاص کے ساتھ انہوں نے بنیاد رکھی، اس کے اخلاص کا بنیاد کا تعلق یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے اور کام چل رہا ہے. اس کا مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد کیا تھا؟ جماعت کا اصل مقصد یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان نصیب ہو جائے. بس اور کوئی مقصد نہیں، کوئی مقصد نہیں ہے. اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ مسجد میں رہے گا تو نماز پڑھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اور جس کو تلاوت نہیں آتی وہ کم سے کم 10 سورتیں سیکھ لے گا اور نماز پڑھنی آ جائے. مسجد میں رہے گا تو استغفار کرے گا اور درود شریف پڑھے گا، اللہ کے نبی پر درود بھیجے گا. یہ چیزیں آ جائیں گی تو اور اس سے زیادہ اور کیا چیز چاہیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اخلاص ہی تو تھا جی. نہ فون تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی چیز کی سہولت تھی، اور اللہ نے ساری دنیا میں چمکا دیا، ساری مساجد کو آباد کر دیا. آج ہم ان کے لیے دعا کریں نہ کریں، لیکن جو جماعت والے مسجد میں ہمیں پکڑ کر لے آتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود ان کا حصہ ان کو پہنچا دے، خود بخود پہنچا دیں گے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی تو یہی خلوص تھا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کبھی جماعت میں نہیں گئے، لیکن کتنا اللہ نے آپ سے کام لیا. حضرت شیخ کے پاس
ایک صاحب آئے، ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو سلام کہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے سلام کہا ہے، رونے لگے۔ تو عالم دین کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی ان کے خواب میں تشریف لائے، اور خواب میں تشریف لانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر محمد زکریا کو میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی دو چیزیں مجھے بہت پسند ہیں، اس کی دو چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ تو ان صاحب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ ایک چیز تو اس کی یہ پسند ہے کہ نماز جمعہ سے لے کر عصر تک وہ مستقل مجھے درود بھیجتے ہیں، وہ درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ پسند ہے، اس نے فضائل درود لکھ کر میری امت کو فضائل کے تعلق سے اس نے آگاہ کیا ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ علماء فرماتے ہیں کیا اللہ کے نبی خود جا کر نہیں کہہ سکتے تھے؟ اس کی تشریح علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو بارہا زیارت ہوتی تھی، حضرت شیخ کو بھی بارہا ہوتی تھی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ مدرسہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مدرسہ علم حاصل کرنے کی اور علم کو بنانے کی جگہ ہے۔ کہا کہ حضرت یہ جماعت کیا ہے؟ کہا کہ یہ اعمال کو بنانے کی جگہ ہے۔ یعنی دونوں کے تعلق سے فرمایا کہ ایک دوسرے کے بغیر کوئی نہیں ہے۔ جب تک علم نہیں ہوگا عمل نہیں کر سکتے، اور جب تک عمل نہیں ہوگا تو وہ علم بیکار ہے۔ اور اصل چیز وہ ہے کہ جو ہم تعریف نہ کریں دوسرا اس کی تعریف کرے۔ آج سے 84 سال پہلے 1930 پر 9 میں جماعت اسلامی کے جو بانی تھے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مضمون لکھا، میں مضمون پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام شروع کیا ہے، ایک تحریک چلائی ہے، اتنی خاموشی سے تحریک چلائی اور وہ اتنی کامیاب ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے میوات کے علاقے کو چنا، دلی سے بالکل قریب ہے، راجدھانی سے قریب، لیکن علم سے نابلد لوگ، ان کے پاس علم نہیں تھا۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے صرف ان کو یہ پتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کو نہ نماز کا پتہ تھا نہ روزے کا پتہ تھا، حتیٰ کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں اللہ سے کیسے مانگنا ہے۔ وہ بھی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، میوات کے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے اور بتوں سے اپنی حاجتیں مانگا کرتے۔ یہ کون لوگ تھے؟ اصل میں ہم تاریخ بھول جاتے ہیں۔ محبوب سبحانی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ میوات کے لوگوں نے میوات کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن بعد میں کسی نے ان کی دیکھ بھال نہیں کی، نہ کسی مسلمان بادشاہ نے دیکھا، نہ اس زمانے میں وہ سہولتیں تھی، نہ ان کو کوئی دینی تعلیم دلائی گئی۔ تو ان کے نام بھی بڑے عجیب عجیب تھے۔ مولانا مودودی صاحب نے خود لکھا ہے کہ کسی کا نام جو ہے نہر سنگھ تھا، کسی کا نام بھوپ سنگھ تھا، یہ مسلمان تھے۔ تو کوئی مسلمان وہاں گیا اتفاق سے، اور اس نے جب نماز پڑھی لوگوں نے گھیر لیا اس کو، کہنے لگے کہ عجیب بات ہے، اس کے پیٹ میں شاید درد ہو رہا ہے یا کون سی تکلیف ہے، یہ اس طرح سے اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، میں مسلمان ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نماز ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 10-12 سال کے اندر اس پورے علاقے کی کایا پلٹ۔ اور ان کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ میوں جو ہے، میوں قوم ہے، وہ میواتی جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے تعلق سے مولانا فرماتے ہیں کہ میں خود ایک شخص سے ملا اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم اس میں کیوں لگے ہوئے ہو، کیا مقصد ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، نہ ہم اللہ کو جانتے تھے نہ اللہ کے رسول کو جانتے تھے۔ جب ہمیں پتہ چلا، نہ ہم پڑھے لکھے ہیں، بس اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور اللہ کے دین سے جو اس کے بندے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو واپس لانے کے لیے ہم بھی اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ جملے کہے تو میرے دلوں کو لگے، اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو وہی دور ہے، یہ تو وہی طریقہ ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں بدو تھے، جاہل تھے، بالکل کچھ نہیں تھا، بات بات پر لڑا کرتے تھے۔ یہی معاملہ میوات کا تھا، ذرا سی بات پر لڑا کرتے تھے، ذرا سی بات پر خون بہا دیا کرتے تھے۔ لیکن جب ان کے اندر دین پیدا ہوا،
اور ان کو معلوم ہوا کہ مسجد کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، تو پھر جو جنگوں کے اندر، قتل کے اندر ان کے فیصلے ہوا کرتے تھے، وہ فیصلے مسجدوں میں ہونے لگے۔ مسجدوں میں بیٹھ کر انہوں نے فیصلے کرنے شروع کر دیے، اور جو لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے، ان لوگوں نے ہزاروں کلومیٹر کے سفر پیدل کیے اور اپنے سروں پر بستر اٹھائے، اپنے سروں پر جو ہے سامان اٹھایا، اور دوسروں کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈال ڈال کر ان کی سفارش کی کہ تم اللہ کے لیے اپنے اللہ کے گھر واپس چلو اور اللہ سے مل لو، اللہ سے دعائیں کرو۔ اس جماعت کا مقصد صرف یہی ہے، باقی کام کے لیے تو دوسرے ہیں جی۔ جماعت کا مقصد نہ اسکول کھولنا ہے، نہ مدرسہ کھولنا ہے، نہ مسجد کا نظام چلانا ہے، کوئی نظام نہیں ہے۔ ان کو تو صرف جو نظام دیا گیا ہے اس پر کام کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں اس سے بھی بغض پیدا ہو جائے، ہم ان کے اندر بھی کیڑے نکالنے لگے، تو پھر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی سوچیں اور اپنے ایمان کی اور کلمے کی تجدید کرنی چاہیے۔ آج ہر شخص دوسرے میں کیڑے نکالتا ہے۔ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ اختلاف ہمیں کرنے کی اجازت ہے، ہم اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو برا نہیں کہہ سکتے، معلوم نہیں اس کے اندر کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے اور اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہو اور آ کر تم سے یہ کہے کہ فلاں آدمی نے میری آنکھ پھوڑی ہے، آپ اس کے خلاف فیصلہ کریں، تو حضرت نے فرمایا کہ جب تک تم اس کی بات نہ سن لو، اس سے نہ مل لو، جب تک فیصلہ نہ کرو۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کی آنکھ پھوڑ دی اس نے۔ حضرت نے فرمایا کیا پتا یہ اس کی دو آنکھیں پھوڑ کر آیا ہو۔ لہذا جب تک ہم کسی چیز کو سمجھیں گے نہیں، جب تک ہم اس میں جائیں گے نہیں، جب تک ان کے قریب نہیں جائیں گے، جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ کسی شخص کے بارے میں کوئی میرے پاس آئے اور کہے کہ وہ آپ کو گالی دے رہا تھا، تو میں بھی گالی دینا شروع کر دیتا ہوں، یہ چیز اسلام نے نہیں کہی۔ بلکہ اگر یہ ہے کہ آپ کو اس سے اتفاق نہیں ہے تو خاموش رہیں، ورنہ اس سے مل کر کلیئر کر لیں کیا بھائی آپ نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا ہے تو بات کا پتہ چل جائے گا۔ آج جو ہے مسجدوں کو آباد کرنے والی اللہ نے ایک ایسی جماعت پیدا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اللہ کے بہت سارے نیک بندے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے سب اچھے ہیں، سب کے سب صحیح ہیں، کوئی بھی جماعت خراب نہیں ہوتی، اس بات کو یاد رکھیں، اس لیے کہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، کوئی بھی جماعت ہو، کسی بھی اس کی جماعت ہے، میں کسی کے تعلق سے نہیں کہہ رہا ہوں، بس یہ تو ہو سکتا ہے کہ جماعت میں ایک دو آدمی غلط آ جائے۔ کوئی اگر مسجد کے اندر، ہماری مسجد میں ہوا 6-7 سال پہلے، عشاء کی نماز جب ہوتی تھی، کوئی ایک صاحب تھے، اللہ جانے اب تو نہیں ہے، عشاء کی نماز میں آ کر کھڑے ہو جاتے، وہ پی کر آ جاتے تھے۔ کئی دن ہوا، سارے نمازی پریشان۔ اگر میں یہ کہنے لگا ہوں کہ یہ صدر صاحب کی غلطی ہے، کیسے آئے ہو جی، یا امام صاحب کی غلطی ہے، یا مؤذن صاحب کی غلطی ہے، اس میں کسی کی غلطی نہیں، غلطی تو آنے والی کی ہے کہ اس حرکت میں کیسے آیا۔ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آ گیا، وہ گھر والوں کو دکھانے کے لیے آ گیا کہ میں مسجد جا رہا ہوں اور جا کر پی رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ عرض ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو اللہ کے طرف بلانے والی چیزیں ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کی دنیا کے بہت سارے حصے ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو دین کے بلانے کے لیے نہ کسی کے پاس وقت ہے اور نہ کوئی جانتا ہے۔ آج بھی بہت سارے حصے ہیں، لیکن ہمیں اللہ نے حصے عطا فرمایا اور ایسی جگہ ہمیں رکھا جہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے، اس کے ساتھ لگنا چاہیے، اور جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنے بچوں کو خصوصاً اس کے اندر شامل کریں۔ اور جب ہم اس میں بچوں کو لگائیں گے تو ان کی ذہن سازی ہوگی۔ بتائیے آج کون باپ ایسا ہے جو اپنے بچے کے لیے فجر سے پہلے تہجد میں اٹھ کر دعا کرے؟ ہے کوئی باپ؟ کوئی ماں ہے ایسی؟ ہوگی کوئی ایک، 100 میں ایک ہو سکتا ہے وہ، لیکن جب مسجد میں محلے کی جماعت آتی ہے تو رات کو گڑ گڑا کر روتے ہیں۔ وہ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ اپنے لیے نہیں، وہ ہمارے اور آپ کے لیے رو رہے ہیں۔ جب میرے اور آپ کے لیے رو گے تو اللہ اس کی برکت سے انہیں بھی ثواب عطا فرمائے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ اس کام کو مقصد بنائیں، دعوت اللہ کو مقصد بنایا جائے، یعنی جس طرح سے ہو سکے ہم تبلیغ کریں، اور تبلیغ میں یہ ہے کہ کسی کو چھوٹا اور غلط نہ سمجھیں، کسی کو غلیظ نہ سمجھیں۔ ہم اپنے آپ کو تصور کریں کہ مجھ سے زیادہ گنہگار کوئی نہیں ہے۔ جب ہم یہ تصور کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں، اس کا نور عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے یہاں اس محلے میں یہ اللہ کا فضل ہے، ہفتے کے دن بعد نماز عصر مسجد صدیق میں جو ہے، خاص طور سے جو ہمارے بچے ہیں جو 9ویں کلاس سے لے کر آگے تک کالجز کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے لیے جو ہے ایک
इज्तिमा रखा गया है असर की नमाज से इशा की नमाज तक, तो हम अपने स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे को असर की नमाज में मस्जिद सिद्दीक में भेजें, ताकि वो हमारे बुजुर्गों की बातें सुने, दीन की बात सुने, और जब दीन की बातें सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा। और क्या मालूम वो बच्चा राह नजात पर आ जाए, राह रास्त पर आ जाए, और वो बच्चा जो हमारा बच्चा घरों से बेकार है, स्कूल में सही नहीं पढ़ता, हमारी बात नहीं मानता, राह रास्त पर आ गया तो हमारे लिए सबसे दुनिया तो बाद में है, ज़ख़ीरा आखिरत बन जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया।